قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے. مومن کی جان و مال کی حرمت اللہ کی طرف دی تیری حرمت سے بھی زیادہ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. حکم صاحبان، مشفق و مربی اساتذہ اکرام اور میرے اسلامی بھائیوں، آج کی اس سالانہ انجمن میں میری تقریر کا عنوان ہے دخول جنت کے اسباب. انسانی زندگی کے 4 مراحل میں آخری مرحلہ جنت اور جہنم ہے. جیسے ہی انسان جنت کے نام سنتا ہے تو جنت میں داخل ہونے کی خواہش رکھتا ہے اور جہنم سے پناہ مانگتا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا صرف خواہش ورزوں سے جنت حاصل ہوتی ہے؟ نہیں، خواہش ورزوں کے ساتھ ساتھ ایسے اعمال بھی ہونے چاہیے جو دخول جنت کا سبب ہو. آج کی اس سالانہ انجمن میں کچھ ایسے اسباب بیان کروں گا جن کے ذریعے انسان جنت میں داخلہ مل سکے گا. پہلا سبب عقیدہ توحید. دخول جنت کے اسباب میں سے ایک اہم ترین سبب توحید باری تعالیٰ ہے. جس نے توحید کو جانا اور اس کے تقاضوں پر عمل کیا، اس کو موت کے علاوہ کوئی چیز جنت میں جانے سے روک نہیں سکتی ہے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ. دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من کان آخر کمالہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. وعدے رہے کہ لا الہ الا اللہ کے اقرار کے ساتھ اس کے تقاضوں کی تنقید بھی ضروری ہے. دوسرا سبب اتباع سنت اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. دخول جنت کے اسباب میں سے دوسرا سبب اتباع سنت اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے مومنو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور ان کی بھی جو تم پر حکمران بنائے گئے ہیں. تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اپنی اطاعت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل امتی يدخلون الجنہ الا من ابا. قیل من ابا یا رسول اللہ؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے انکار کیا. پوچھا گیا اللہ کے رسول کون انکار کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس نے میری نافرمانی کی وہ جنت میں داخل ہونے سے انکار کیا. ان تمام باتوں سے معلوم ہوا کہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بھی دخول جنت کے ذریعے ہے. تیسرا سبب زبان اور شرمگاہ کی حفاظت. دخول جنت کے اسباب میں سے تیسرا سبب زبان اور شرمگاہ کی حفاظت بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھے ان 2 چیزوں کی ضمانت دیتا ہے تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. آپ نے ان 2 چیزوں کی وضاحت میں فرمایا، عن سہل بن سعید عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه اضمن له الجنہ. سہل بن سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھے ان چیزوں کی ضمانت دیتا ہے جو اس کے دونوں جبڑوں اور جو اس کے دونوں پاؤں کے مابین ہے تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. چوتھا سبب مسلمانوں کا احترام. جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک عمل مسلمانوں کا احترام بھی ہے. ویسے تو اسلام نے پوری دنیا انسانیت کا احترام کا حکم دیا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. جس نے کسی شخص کو بغیر قصاص کے یا زمین میں فساد پھیلانے کی سزا کے بغیر حق کو قتل کر دیا، گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر ڈالا. مگر کتاب و سنت نے مسلمان پر زور دیتے ہوئے کہا کہ مومن کی حرمت کعبہ کی حرمت سے بھی زیادہ ہے، جیسا کہ حدیث میں ذکر کیا گیا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا. فرماتے ہیں، کعبہ تو کتنا عمدہ ہے، تیری خوشبو کتنی پیاری ہے اور تو کتنا عظیم المرتبت ہے اور تیری حرمت کتنی زیادہ ہے. قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے. مومن کی جان و مال کی حرمت اللہ کی طرف دی تیری حرمت سے بھی زیادہ ہے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص کسی مسلمان بھائی کی عزت کے دفاع کیا، اللہ رب العالمین قیامت کے روز اس کے چہرے سے جہنم کی آگ کو دور کر دے گا. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.